الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اسٹیج باننا اکابر علماء کرام اور قبائلی مشران بدل اجتماع کے حاضر اسلام سرشندل و قبائلوں اسلام بعد مینوں قبائلوں دادمر عظیم اجتماع دے انسانانوں تاحد نظر یو سمندر چنند وزیرستان پخاور باندھے رائے شوائے گا تاکہ خل روایات زندی ارسالل تاکہ دنیا کا دا پیغام ورکر چدا خاور اسلام خاورگا دا خاور علماء خاورگا دا وطن جمعیت علماء اسلام وطن دا اور دا نظریہ بدل تلاش کئی ملک پدر وطن اور پدر خاورے نبر نظریہ منو اور نپدر خاور باندھے نمور بل جماعت منو. امام محترم اولو زادن تاسو در جذبے تو سلام کو جاری حکمرانا ہوگا خبر کہوا چیو موٹا ہے خلق دو اہل حق کا یو موٹا خلق ویل ددریو اسلام نکو اغنم فرعون اور موسیٰ علیہ السلام جماعت نے داخلے ان هؤلاء لشرذمة قليلون دمور و طاقت لال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت جماعت کا دہر زمانے فرعون کہ کم خبر کرے گا اور کم انداز یاد کرو نن زمانے فرعونان نن تاس جماعت تو بدل انداز باندھے گوری پدو ٹکو خبر روا دو فرعون سرا مرد موسیٰ علیہ السلام زمانے جنگ دا اور نن محمود سرا جنگ دا اور پخل تحریک اور پخل جذبے اور پخل جہاد والے فخر کو ماں بے خبریں ہمیں احساس تھا چتاسو دا تیر مزدور اسکارا دیر تو آزمائش کی تیر کر اور دیر تو استقامت میں دیدر آزمائش مقابلہ کر اور دیر تو کامیابی سرا لطف آزمائش
زعامت کا سلام قوم زطاف جرت کا سلام قوم اوداد قائم وقب آئے دا خبر کو خود وارو چپرون ہم جمعیت علماء اسلام تاب سرا وہ رفو دولا ہو اور نن ہم جمعیت علماء تاب سرا وہ رفو دولا ہو یوار ہم تاب دے احساس نکوے چمستن آئیو دشمن ضرورا اور مر خوشیو انشاءاللہ فتح اجتماعی قوت با شکست ورکو اسلام و گٹور بھی اور دیبار ضرور بھی انشاءاللہ. نعرہ تکبیر یو آواز جو قوت یو آواز جو قوت. تمام محترم علماء آج مجھے اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے اس بے پناہ انسانیت کی موجودگی میں اس تاحد نظر قبائلی عوام کی موجودگی میں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو پاکستان ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اور جو مذہب اسلام اس ملک کی شناخت تھا آج اس کی شناخت کو تبدیل کیا جا رہا ہے. آج ہم بین الاقوامی دباؤ میں ہیں اور ہمارے حکمران ایک بار پھر ہمیں عالمی قوتوں کا غلام بنانا چاہتے ہیں. آج اس سرزمین سے میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں کے اس سرزمین کے آباء و اجداد فرنگی استبداد کے خلاف لڑے ہیں, فرنگی سے آزادی حاصل کی ہے. بر صغیر کی آزادی ان قبائلی عوام کی قربانیوں کے مرہون منت ہے اور آج بھی ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں, بیک آواز اعلان کرتے ہیں کہ ہم امریکہ اور مغربی دنیا کی غلامی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نعرہ تکبیر. امریکہ کا جو یار ہے, امریکہ کا جو یار ہے, قادیانیوں کا جو یار ہے. میرے محترم دوستو, بات اتنی آسان نہیں کہ تم ہمیں ترنے والا سمجھ کر نکل سکو گے. ہم آپ کے لیے انشاءاللہ لوہے کے چنے ثابت ہوں گے. ہم اپنے نظریات پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم پاکستان کی آزادی پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم بین الاقوامی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے دوستو, آج پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کیا جا رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کو قادیانیوں کے حوالے کرنے کی کوشش کی گئی. میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستانی قوم کو کہ جس نے قادیانیوں کو پاکستان کی معیشت حوالہ کرنے کی اجازت نہ دی. لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ آج پاکستان میں اور بین الاقوامی دنیا میں قادیانی نیٹ ورک متحرک ہو چکا ہے اور لندن میں قادیانیوں کا بڑا اجتماع جس میں وہاں کا وزیر شامل اور وہ عمران خان کو نام لے کر کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہم سے وعدے کیے ہم وہ پورا دیکھنا چاہتے ہیں. میرے محترم دوستو, ناموس رسالت پر حملے ہو رہے ہیں. پاکستان 22 کروڑ مسلمانوں کا ملک اور اس ملک میں لادین اور لبرل طبقہ وہ دین اسلام کو مذاق بنانا چاہتا ہے اور پاکستان کو اور پاکستان میں اللہ کی حرمت, انبیاء کی حرمت, ناموس رسالت, اس کے تحفظ کو
تار تار کرنا چاہتے ہیں، غیر محفوظ بنانا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آئیے ہم آج اللہ کے سامنے اس بات کا عہد کریں کہ خون کے آخری قطرے تک ہم تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے پاکیزہ انبیاء کرام کے ناموس کے لیے آخری دم تک اپنی جنگ لڑتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر! میرے محترم دوستو، یہ سب کچھ بین الاقوامی دباؤ میں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہماری آزادی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ آسیہ کو بری کیا گیا، ہمارا اس کے بری ہونے سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ہم ایک دعویٰ رکھتے ہیں، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ تم نے بین الاقوامی دباؤ پر اس کو رہا کیا ہے۔ اب اگر ہمارے ملک کا مذہب اسلام یہ بھی بین الاقوامی دباؤ میں ہو، اگر ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ یہ بھی بین الاقوامی دباؤ میں ہو، اگر ناموس رسالت کا تحفظ یہ بھی بین الاقوامی دباؤ میں ہو، اور ہماری عدالتیں بھی ان کے ہاتھوں مجبور ہوں، ہمارے حکمران بھی ان کے ہاتھوں مجبور ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر قوم نے یہ جنگ لڑنی ہے ان حکمرانوں سے اس ملک کی آزادی، اور ان حکمرانوں سے اس ملک کے عقیدے کی جنگ لڑنے کی توقع کرنا عبث ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے محترم دوستو، یہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ اسرائیل جو ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کا قاتل ہے۔ ستر سال سے ہمارے فلسطینی بھائیوں پر جو بیت رہی ہے، جن حالات سے وہ گزرے ہیں، وہاں کے بچے، وہاں کے بوڑھے جوان، وہاں کی مائیں بہنیں جس طرح صہیونی درندوں کی درندگی کا نشانہ بن رہے ہیں، آج پاکستان میں اس اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، عدل اعلان یہ بات کر رہے ہیں، اگر ہم نے فلسطینیوں کی سرزمین پر اسرائیل کے قبضے کو تسلیم کیا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم سری نگر اور مقبوضہ کشمیر پر ہندوستان کے قبضے کو تسلیم کر رہے ہیں۔ کشمیر میں جو ظلم ہو رہے ہیں، خود ہندوستان کے لوگ اس پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اپنے ہندوستانیوں کی نظر میں کشمیریوں پر ہونے والے مظالم قابل برداشت نہیں ہیں، اور ہم دنیا میں ایسے اقدامات کرنے جا رہے ہیں کہ جیسے ہم کشمیر کو بھی ہندوستان کے حوالے کر رہے ہیں۔ ہم کشمیری ماؤں بہنوں کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ہم کشمیری نوجوانوں کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ہم ایسی خارجہ پالیسی کہ جس میں پاکستان کو تنہا کیا جا رہا ہے، آج چین آپ سے ناراض ہے، آج پاکستان میں 46 ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرنے والے چائنا کو تم نے مایوس کر دیا ہے، سی پیک منصوبہ اس کو تم نے پسپا کر دیا ہے، چین تم سے ناراض، ہندوستان تمہارا دشمن، ایران پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب ہیں، اور ہم مزید خراب کر رہے ہیں۔ بھائی، یہ اخباری بیانات، یہ لفاظیاں ہیں جس کو یہ لوگ سفارتی زبان کہتے ہیں۔
ڈپلومیٹک لینگویج اس کو کہتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں پر قبائلی علاقوں کو صوبے میں ضم کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ قبائلی عوام کی مرضی کے خلاف ہے۔ کیا خیال ہے، آپ کی مرضی کے خلاف ہے یا نہیں؟ قبائلی عوام کی مرضی کے خلاف فیصلہ کیا گیا، اور خاکم بدہن ہم نے افغانستان کے ساتھ آنے والے مستقبل میں ایک نیا سرحدی جھگڑا چھیڑ دیا ہے۔ یہ ہے ہماری خارجہ پالیسی، اور سب کچھ کس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ بین الاقوامی دباؤ ہے۔ تم نے انضمام امریکیوں کے دباؤ پر کیا، اور میں اس کا گواہ ہوں۔ ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف فیصلے یہ نہیں چلیں گے۔ آج ساتھا کا علاقہ وزیرستان بن گیا، یہاں کوئی قانون اب نہیں ہے۔ وفاق کے ایک قانون اس نستا اختیار سے ختم کر جو عارضی ریگولیشن بھی پاس کر اگر عدالت ختم کر نہ تو آئین کے چنفاتا کم خپل حیثیت کو اگر حکمرانہ وہ ختم کر چفاتا بھی پارے عارضی حکومت نظام ور کر اگر عدالت ختم کر اس بے قانون اپراتی دیتا اس طرح حال ہو رغم کی ہوئی ڈپٹی کمشنر مرغلا جو ڈپٹی کمشنر نے نظر نظر آئے پی اے نام بدل کر آئے گا خلق پولیس نے قبرے بدل علاقے کے وہی اول دے سمی علاقے پورے تانے سمی کو بے پسند مشترا جو اور پر پٹواری سم کو بے مست پٹواری لڑو نن فارق استراز نن بے آئین و قانون خاورا دیر ذرا خافتارائے بے روزگار اکل رغدا کی مشخر کو تو روزگار ورکو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے تم نے فاٹا کے 30,000 خاصاداروں کی نوکریاں ختم کی ہیں تم نے ملک میں لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے تم سے کس خیر کی توقع یہاں کے لوگ رکھیں گے؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سارے وہ مسائل ہیں جس پر ہم نے فاٹا کے عوام کا ساتھ دیا اور جنہوں نے ساتھ دیا وہ بھی پشیمان کیونکہ انہوں نے کسی کے جبر کے ہاتھوں ساتھ دیا تھا ان کے ہاتھ مروڑ کر ان سے کہا تھا کہ آپ نے حمایت کرنی ہے جو لوگ کل انضمام کے حق میں تھے فاٹا کے مفادات کے خلاف حکمرانوں کا ساتھ دے رہے تھے مجھے حیرت ہے کہ آج وہ کس قیمت پر فاٹا کے عوام اور پشتون کی بات کر رہے ہیں تم نے پشتون کو سمجھا کب ہے تم پشتون کو جانتے کب ہو تم قبائل کو جانتے کب ہو قبائل کو سمجھنا قبائل کے حق کو سمجھنا قبائل کے فطرت کو سمجھنا قبائل کی روایات کو سمجھنا آؤ
جمعیت علماء اسلام کے مدرسے میں پہلے پڑھو، اس کے بعد پھر قبائل کی بات کرو۔ لمبو اللہ پیدا نہیں ہو گیا قبائل سے پشتنوں خبر کے دینا سر پہ جماعت محترم ورنو، آج بھی 10-12 سال گزر جانے کے باوجود، فوجی آپریشنوں کے باوجود امن و امان کا مسئلہ جو کا تو ہے۔ آج بھی لوگ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں، قبائلی عوام کو تو نہتھا کر دیا گیا، قبائلی لوگوں سے تو اسلحہ چھین لیا گیا، اور رات کو گھروں پہ ڈاکہ ڈالنے والے مجرم مسلح ہو کر گھروں میں جاتے ہیں اور قبائل کے عام نہتے پر امن لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کے گھروں کا سامان لوٹتے ہیں۔ آپ نے ہمیں امن نہیں دیا، آپ نے ہمیں مجرموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ اس کا کیا علاج کریں گے؟ آج کا یہ اجتماع جب ہم یہاں آنے کا فیصلہ کر رہے تھے، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے آپ رسک لے رہے ہیں، ابھی وزیرستان جانے کا موقع نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہم آج بھی قبائل کے اندر بیٹھے ہیں، اب بھی جائیں گے، کل بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ یہاں کی سیاست کو تبدیل کر دیں گے۔ آپ سمجھ لیں، آج کے اس اجتماع نے، آج کے اس ملین بات نے وزیرستان اور پورے قبائلی سیاست کا نقشہ تبدیل کر دیا ہے۔ اب جمعیت علماء کے علاوہ ہمیں قبائل کا کوئی نمائندہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ پورے خود اعتمادی کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا سفر آگے بڑھانا ہے۔ جماعت محترم لوگوں، نن حملہ ہدف رکھ دی، مور اور پلار دفتروں بچوں کو انتظار کی دی، ڈاکو ہم چلو پورا سڑائے پٹ کی اغوائی کی بیاسی جیت ورسی بیا کور سے اطلاع کی کہ بچے دے مشترد تم سودار سرور کا پیسے ورس ہو بے سڑائی ہو سا پاکستان اور پاکستان مقتدر قوتنا کہ کم خلق نے کورو چکری دی لس لس کالا پنجل لس کالا مکے تنن وز پورے مورو پلاس کو دھڑا کورو کے لاستے دی سترگنے اوش کے بہی دی سترگے پرے کے سورے لیکن پھر اس پورے دی اور پلو خرو پہ انتظار کے ناس دی 25 جرم کے آخر کدیر مرد مجرم ہوئی کدیر قانون مجرم ہوئی خواہ عدالت نستا عدالت سے اڑان دے کہ ایسا تو معلوم تھی چیزیں مجرم دو کا نظر لیکن پتہ ملک کے تو چاہتا انصاف میں سے ورکا والا اپنے جبر کے تحت تم اس ملک کو چلا رہے ہو ملک کے اس نئی نسل کو چلانا چاہتے ہو اس ملک میں کوئی عدالت نہیں کوئی انصاف نہیں کہ آپ ملک کے نوجوانوں کو انصاف مہیا کر سکیں آپ قوم کو انصاف مہیا کر سکیں کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اگر یہی کچھ کشمیر میں ہوتا ہے تو وہ ہندوستان کا ریاستی جبر اور اگر وہی کچھ میرے قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے تو عین انصاف کا تقاضا وہ عین قانون کا تقاضا وہ عین امن و امان کا تقاضا کچھ فرق تو کر لو تاکہ کچھ مختلف نظر آئے آپ لوگ امریکہ اور مغربی دنیا نے مذہب کے بارے میں اسلام کے بارے میں مذہبی طبقے کے بارے میں عام مسلمانوں کے بارے میں جو تاثر دیا ہے کہ یہ تو دہشت گرد ہیں یہ تو انتہا پسند ہیں
لیکن نیوزی لینڈ میں جو کل پرسوں مسلمانوں کے ساتھ ہوا، اب اس کو کیا کہو گے؟ تم نے مسجد میں عبادت کرنے والے مسلمانوں کا خون بہایا، تمہارے ہاتھوں مسجد کا صحن لہو رہا ہوا، مسلمانوں کا قرآن لہو رہا ہوا، تم نے ڈنمارک میں مساجد پر حملے کیے، تم نے برطانیہ میں مساجد پر حملے کیے، تمہارے مسلمانوں کے خلاف وہ حملے آپ بتائیں کس زمرے میں آتے ہیں؟ کیا وہ دہشت گردی نہیں؟ تو جان لو کہ اصل دہشت گرد تم ہو۔ تم نے 9/11 کا سہارا لیا اور پورے دنیا میں دہشت گردی برپا کی، تم نے افغانستان پر حملہ کیا، تم نے افغانستان پر قبضہ کیا، اور تم نے 17 سال تک افغانستان میں افغانوں کا خون بہایا، افغانستان کا قتل عام کیا، اس کے پہاڑوں کو صحراؤں کو تم نے خون آلود کیا، لیکن وہ مرد آہن افغانستان کے مجاہدین، انہوں نے آپ کے جبر کا مقابلہ کیا، اور آج 17 سال کے بعد امریکہ طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھا ہوا۔ تم نے 9/11 کے بعد طالبان کو انسانی حق نہیں دیا، تم نے طالبان قیدیوں کو جنیوا کنونشن کے تحت وہ سہولتیں نہیں دی، تم نے ان کو انسان تک تسلیم نہیں کیا۔ آج تمہارے جبر شکست کھا چکی ہے، ان کا حوصلہ کامیاب ہو چکا ہے، اور ہم آج افغانستان کے ان طالبان کو، اسلام کے مجاہدین کو ایک بار پھر سلام پیش کرتے ہیں، ان کی استقامت پر، ان کی جرأت پر، ان کی قربانیوں پر، اور انشاءاللہ العزیز جب تک پاکستان میں پاکستان کا عوام، پاکستان کے نوجوان امریکہ اور مغرب کے خلاف مضبوط موقف اختیار نہیں کریں گے، ان مقتدر قوتوں اور ان حکمرانوں کے سہارے ہم روز روز غلامی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم غلامی کا یہ بدترین دن مزید دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم نے 200 سال انگریز کی غلامی میں گزاری ہے، ہم مزید کسی غیر ملکی اور عالمی قوت کی غلامی میں زندہ رہنے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو۔ نعرہ تکبیر، مجاہدین اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن۔ آپ نے دیکھا ہر ایک کو چور کہنے والا، ہر ایک کو چور چور کہنے والا، اس نے اپنی اکثریت کے بلبوتے پر قوم کے 24 ارب روپے پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور سپیٹ منصوبے کا 24 ارب وہاں سے منتقل کر کے اس کو ترقیاتی اسکیموں کے نام پر اپنے ممبران اسمبلی کو دیے ہیں۔ آپ بتائیں، یہ قانونی اور اس نے پارلیمانی انداز کے ساتھ جو کرپشن کی ہے، ملک کے بہت بڑے منصوبے اور بین الاقوامی منصوبے اور چین کی سرمایہ کاری کو جس طرح مذاق بنایا ہے انہوں نے، وہاں سے 24 ارب روپے چوری کر کے انہوں نے اپنے ممبران کو دے دیے، اور اس پر وہ ڈکار لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ 27 ارب روپے اب پڑ لے، 15 پڑ لے، تو پېښور BRT کې لشپړو اربونه یو منصوبه روانه شوې وه، دومره نااهله حکمرانان موږ نه دي لیدلي چې نن هغه منصوبه 97 ارب ته ورسېده، او لا هم څو کالو کې د پوره کېدو نه ده، تر یو ارب نه به هم دا زیاتېږي۔ دا پیسې چا وخوړې؟ د ملک د دومره ارباو روپیو، کروڑوں
تدر مجرم سوک تھا تا مجرمان راؤں دا کماران راؤں سے درج قوم کو کرم و قوم آنے لا سچولا ہے حیران بچے ہوتے 1 کروڑ سے زیادہ پشاور کے منصوبے پر خرچ ہو رہا ہے اور ابھی بھی 3-4 سال باقی ہیں جب مکمل ہوگا. کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک 25 مارچ اعلان کرا اور ممبئی افتتاح کہو آج ہمارا وہ وطن ڈنڈو نہ دو وہ ڈر کا وطن وہ دے کے دائر رسوائی پتہ لے میں 2 بسنا گرا دی 2 بسنا چکر ہے جو رکھا مکمل ہے کر رہا ہے اگر نباب کا تو بولے کہ سدا کو تنگ ہے تو 2 بسنوں پہ کہنا تیری اے اس عقل دا مرحلہ ہزاروں جلالا دخل جسم مطابق نقشہ جوڑا کرے ہوا پاکستان دا سے وزیر دفاع منتا ہے دا سے وزیر دفاع منظر ہے دا چمنچ ہندوستان کدیسی دمر ایٹم بم پروانوں کی کدیسی دمر آرمی چیف پروانوں کی کدیسی دمر فوج پروانوں کی کچھ دا وزیر دفاع منگو افکارا کو نو ہندوستان غریب پر لغزان سے چقرایا 10 بڑا فرم کا سر سنو دا بہو سرکی دا سے دورور وزیر دفاع پیدا کرے وہ شرمون ہے وہ شرمون اور انشاءاللہ خدا بے شرم نہیں کرتا ہے تو چشم مخلوق بندے آوشتی ہوئی تو کوٹ کے بسانا ہے وہ سر مرے نو اخری اور دمون حکمرانان تول اسپر پر کلبونوں کی تیرے رہی اور صاحب ہم حکومت کی جب بد اخلاقی انتہا دور سدل اور پاکستان عوام و شریف و خلق والے حکومت کی مجھے محترم ورونو ما عرض ہوگا چدل تا امن و امان مسئلہ لا تروس ہم پاتا خلق نوجوانان نمور اطرار ننہ نورت حساب نشتا ہاں پیدا کی گی واپس راشی کوڑو ترازی خوجوندی نا مڑا لا سنے رازی تاہتا کم انصاف تقاضی تا کم علی قانون حکمرانی دا دمیر علی دمیر شاہ بازارون ورک ویران اور تباہ تاجران اور کاروباری خلق اور دکانداران نن روزگار اخلاق آج بھی میرلی بادشاہ کے بازار اور ان کی دکانیں اور ان کے گھروں کے معاوضے ان کو نہیں دیے گئے اور آج بھی وہ اپنے آنے والے مستقبل میں اپنے بچوں کے روزگار کے لیے پریشان بیٹھے تو قبائل کو آپ نے کیا دیا ہے آج بھی یہاں پر دینی مدارس بند ہیں تبلیغی مراکز بند ہیں جن مدرسوں میں اور مدرسوں کے جن حجروں میں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا تھا آج اس میں کتے باندھے گئے اگر امن و امان کے لیے مدرسے کو بند کرنا مجبوری تھی کیا اس میں کتے باندھنا بھی تمہاری مجبوری تھی یہ علوم اسلامیہ اور علوم قرآن و سنت کی توہین کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جس ملک میں
شاید اسلام محفوظ نہ ہو، آپ بتائیں وہاں کے حکمرانوں کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہو سکے؟ میرے محترم دوستو، اور حالت یہ ہے کہ سال 1 ہے اور بجٹ 3 پاس ہوئے. کبھی دنیا میں دیکھا ہے 3 بجٹ 1 سال میں پاس کیے؟ کیوں؟ ٹیکس جمع نہیں ہو سکے، ناکام. مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکی، 100% سے 200% تک مہنگائی بڑھی ہے ان 5 مہینوں میں یا 7 مہینوں میں. اور ان 7 مہینوں میں ہم نے ہر روز یومیہ 15 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں. کہاں جا رہے ہو تم؟ کیا بنے گا اس ملک کا؟ اور اتنا بڑا قرضہ جو ہزاروں ارب ڈالر میں ہے، آنے والے بچے اس قوم کے کیسے ادا کریں گے اسے؟ ایسے ناکام لوگ کہ جو نہ میرے ملک کے نظریے کی حفاظت کر سکے، جو نہ اس قوم کے عقیدے کی حفاظت کر سکے، جو نہ اپنے ملک کے پڑوسیوں کو دوست بنا سکے، جو اپنی مشکلات کو کم نہ کر سکے، جو سارے فیض سے بیرونی ہدایات پر لیتے رہے، ملک کی پیسے کو تباہ و برباد کر دے، مہنگائی عروج پہ پہنچ جائے، قرض عروج پہ پہنچ جائے، ملک تباہی و بربادی کے کنارے کھڑا ہو، دیوالیہ پن کے کنارے کھڑا ہو جائے، اور دنیا شاید اب ہمیں قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی. ہماری جھولی میں کوئی خیرات ڈال لے اس لیے کہ ریاست بچ جائے تو ممکن ہے کوئی دوست ہماری مدد کرے، ورنہ ہم دیوالیہ پن کے کنارے کھڑے ہو گئے ہیں. کل ہمیں کوئی قرضہ بھی نہیں دے گا. پاکستان میں اخلاق کا بھی جنازہ نکالا گیا ہے، اخلاق کا بھی جنازہ نکالا گیا ہے. اور یقین جانیے 1 ہفتہ پہلے جو عورت دن کے نام سے ایک دن منایا گیا، ہمیں توقع نہیں تھی. ہمارا یہ خیال تھا کہ خواتین ہوں گی، کچھ ان کے مطالبات ہوں گے، کوئی اپنے مطالبات کی بات کریں گی، کوئی اپنے مسائل کی بات کرے گی. لیکن اس دن مختلف شہروں میں بے حیائی اور عریانی کے جو مناظر سامنے لائے گئے، ایک شریف انسان آنکھیں جھکائے بغیر نہیں رہ سکتا. ہم ان مناظر کا تذکرہ الفاظ میں نہیں کر سکتے. ہمارے قبائلی روایات کو روندا جا رہا ہے، ہماری عزت الناموس کو تار کیا جا رہا ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں کے سروں سے عزت اور پاکیزگی کا دوپٹہ لوٹا جا رہا ہے. کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ خدا کے لیے ذرا ان حالات سے آگاہ ہو جائے. ہم جو گھروں سے نکلے ہیں اور آپ تک پہنچے ہیں، اس حوالے سے قوم میں ہم ایک بیداری پیدا کرنا چاہتے ہیں. آج پارلیمنٹ میں شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اگر پکوائی ہوئے اللہ نے بقیر عمران خان بہت سارے اللہ نے بات دے گا معلوم کو بلا ہو رہے ہوئے کہ نبی علیہ السلام بارے کے یہ بزرگ فرمیری دی بعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر دا خبر رمو پارلیمنٹ کی تو پتا سے حالات کے ساتھ ہو ضرور ذمہ واری بہت صحیح پکوروں کے مناسب مزو بدا خبر اور دا خبریں کو برداشت کرو مڑ غیرت اور حیا چیڑ رہا
قبائلو لگ وشتے خپل میندو خویندو حیات لرو ګورئ د خپلو پلارو نیکو روایاتو ته لږ وګورئ زما محترم ورونو نن خو علماء هم محفوظ نه دي ډېر علماء موږ شهیدان کړل موږ لا د الله په حکم پاتې یو له تاسو سره د مخامخ کېدو الله موقع را کړي دي او اوس هم هغه سلسله روانه ده اول ورځ په مولانا تقی عثماني سره باندې حمله دا په کومه زبرې کې راځي هغه چا خلاف ټوپک اوچت کړی ده هغه چا خلاف فتویبازي کړې ده هغه چا ته کافر ویلي دي چې قاتل ورپسې دي لمسي ورسره خپله کورواله ورسره په ګاډي کې او په او هم رحم نه کوي او د ګولر باران دوروي الله پاک حافظ ده خو چې دا کوم ملګري شهیدان شوي دي موږ هغو دپاره دعا کوو چې الله رب العزت شهادت قبول کړي او درجات بلند کړي. زما محترم ورونو د هندوستان په دباو باندې زموږ سیاسي او قانوني نظام بیا روشت او وای چې دا کلادم تنظیمونه مسلح تنظیمونه دوی خلاف به کاروائی کو نو چې تا باندې ہندوستان دباؤ رہا ہے ہندوستان کے دباؤ میں آپ اگر کلادم مسلح تنظیموں کے خلاف کاروائی کرنا چاہتے ہیں اور اس کاروائی کے آڑ میں تم دینی مدارس میں داخل ہونا چاہتے ہو یاد رکھو ہم دینی مدارس میں تمہیں داخل ہونے نہیں دیں گے. ہم مساجد کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے اور اس کے مقابلے میں انشاءاللہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے. قبائل و خلقو پدغو طریقوں باندې مدرسوں ته ننوځي یو نیشنل ایکشن پلان یې جوړ کړی چې کله یې جوړاوه ما یې مخالفت کړی و دا نه منو در سره دا د علماءو خلاف تا دا د مدارسو خلاف تا دا د مساجدو خلاف تا دا د ژبې او د پټکي خلاف تا دا یو امتیازي قانون ده امن و امان په نوم باندې د انډیا په دباو کې نن تا قانون بیا په حرکت کې راځي تا ازادي سوچوله ته خو د هندوستان په مقابله کې داسې تکړه یم او چې لږ دباو در باندې راغی قیدي هم در نه یوړ او د خپلو مدارسو خلاف ته وایي چې کاروایي به هم کوي. موږ خو په تاسو اعتبار کړی ده چې د هندوستان دباو راشي نو موږ نظر په فوجانو باندې خپل فوج باندې نو او تاسو ته دا معلومه ده چې موږ له فوج سره هېڅ بدي نشته چې کله د هندوستان تیارې راوغورځولې نو جمعیت علماءو چې په هر ضلع کې ورته خواتای وي ته خپل کار سره کار لره ته زمونږ د سر پټکای کار سره کار لره خو چې ته ذمہواری دی د دفاعي او بیا هغه یو پایلټ چې نیولو او په کومې طریقې حواله کړ هغه ټول ګټه یې په اوبو یوړ. دی وایي ما خیرسګالي بنیادونو باندې ورکړی ده. هندوستان وایي په زور د راواخیستی او موږ غلي یو په دې خبره دا ټول هغه خبرې دي چې موږ په دې حواله سره خپل اواز اوچتو او ان شاء الله قوم مشرده دغه اجتماع چې دا نن دلته وینم دغه اجتماع
ملک کراچے یا سندھ مختلف علاقے سر خیبر پختونخوا اور پنجاب پورے دا مناظر کے دلی دخل بدر سمندر تو ہر جگہ کی مسکت رہے گا اور انشاءاللہ دا بروانی اور نہ تاسو تو موجودگی کے یہ خبر اور تقوما شمول دمرا لوے اجتماع گانے دمرا لوے جلوسنا دغد خلق و شرکت فاغن باوجود دی عام سڑی زون نظر متاثر ہوئے یہ دکان خراش نظر رسول ہے یہ عمر غیت حملہ خراش نظر رسول ہے معمولات زندگی بحال دی مشخلق پر امن دی ثابت ہے کرلا کہ تمہر دنیا میں خمیرے بانی موجود ہے اور ان باوجود وطن پر امن دا حالات پر امن دی تدر اجتماع دا دلاسا چاہ زندگی دا متاثر سرے نو پر شرافت دان پوئے کے کرن رش چھ ملک تاس پر شرافت کی خبر کو تاس دی شرافت پر دے خبر والی والے نہ پہلے حکومت مجالی حکومت تا داد عوام منتخب حکومت ندا اور چار دامزی کرے گا نن پدے ملک کے ہر خرابات را روان دی اغوز مواری کو ہم پدے بند راضی زہدہ و قوائم چھتے پل جرم اعتراف ہو گئے امنے جمہور نظر سے سوئے عمر جمہور غلط سرے گا اعتراف کرو کہ ہم نے قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے اعتراف کرو کہ ہم نے قوم کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے اعتراف کرو کہ ہم نے جبر کی بنیاد پر ایک جعلی حکومت قوم پر مسلط کی ہے اور اگر تم اعتراف نہیں کر سکتے تو وہ دن دور نہیں ہے جب انشاءاللہ عوام کی یہ عدالت تمہارے جرم کا فیصلہ کر لے گی تیری حکومت جو آواز جو قوت دو دن دام پدے خبر کی دا بنجر دمر خوکا ندا و آسان ندا شکر دا خلق و دام پہ خلائی کی انشاءاللہ پاکستان کے عوام کا یہ ہجوم جب اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گا وہ ہوگا عوام کا فیصلہ عوام کی عدالت اسلام آباد کی سڑکوں پر تمہیں اس کی سزا دے گی انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا اگر ہم نے آپ کو اسلام آباد بلایا تو آپ اس میں اسی طرح شریک ہوں گے یا نہیں وعدہ کرو کہ آپ نے آنا ہے اس میں بھرپور طور پر آنا ہے عوام نے فیصلہ دینا ہوگا کہ اس ملک کا مجرم کون ہے اس ملک کا جعلی حکمران کون ہے اس کی قسمت کا فیصلہ اگر مقتدر قوتوں نے نہیں کیا تو عوام اب خود کریں گے اور انشاءاللہ تم اس عوامی سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکو گے اور عوام کا یہ سیلاب تمہیں تلچی کی طرح بہا کر لے جائے گا لبیک 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 میرے محترم دوستوں ہمارا اگلا پڑاؤ 31 مارچ کو پنجاب کے شہر سرگودا میں ہوگا انشاءاللہ العزیز اس کے بعد 21 اپریل کو انشاءاللہ باب خیبر پر جمروز کے قریب وہاں پر عوامی مظاہرہ کیا جائے گا اور بلین مارچ ہوگا اور
28 اپریل کو انشاءاللہ العزیز مانسہرہ ہزارہ ڈویژن میں بہت بڑا ملین مارچ ہوگا. یہ سفر جاری ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا، اور پاکستان کے کونے کونے میں حق کی آواز پہنچائی جائے گی. امریکہ کو بھی ہم بتا دیں گے کہ تم نے دھاندلی کر کے یہ تاثر دنیا کو دیا کہ مذہبی لوگوں کی سیاست ختم ہو گئی. شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں علماء کی سیاست ختم ہو گئی، جمعیت علماء کی سیاست ختم ہو گئی. یہ تم نے مغربی دنیا کو اور آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے اور ان کو اطمینان دلانے کے لیے یہ حرکت کی ہے. ہم نے بھی یہ بڑا اجتماع منعقد کر کے دنیا کو پیغام دے دیا کہ آج بھی پاکستان اسلام کا ہے، مسلمانوں کا ہے، مذہبی پنتھ کا ہے. ہم نے آج پیغام دے دیا کہ یہ وزیرستان آج بھی جمعیت علماء اسلام کا ہے، کل بھی جمعیت علماء اسلام کا تھا، اور اس سرزمین پر اسلام اور جمعیت علماء کی سیاست زندہ و تابندہ ہے، اور انشاءاللہ یہ سفر پوری کامیابی کے ساتھ آگے جاتا رہے. نعرہ تکبیر، لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک. جو آواز جو قوت، جو آواز جو قوت، قائد قدم بڑھاؤ، قائد قدم بڑھاؤ. وہ جو وغیرہ کھڑا ہو کے انشاءاللہ جواب خیبر میں یہ مارچ بہت جگہ سے کامیاب ہو انشاءاللہ. تو قبائل میں انشاءاللہ پہ آواز جمع کرو اور خدے ملک کے وہ دنیا بتا پیغام ورکو کہ قبائل اسلام سر تر جی، قبائل علماء سر تر جی، قبائل جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء سیاست سر وسطی اور بدر خاور باندھے جمعیت علماء نے علاوہ منگ بچہ سیاست نہ مانو، دا جعلی سیاست تھا، دا اخلاص سیاست تھا، دا جبر سیاست تھا. اور انشاءاللہ پنجاب اور گیا کو ہزارہ ڈویژن کے اور انشاءاللہ مزید ہم تو بلوچستان پورے یہ والی بیا دا قافلہ روان ہے اور گیا وہ انشاءاللہ تو اسلام آباد فیصلہ کو تیار ہوئے گا نا، مضبوط پر تیار ہے نا. درد وعدوں کے انشاءاللہ ہر منزل باندھا قدم پہ قدم ملزیو جائیو اور دا بیداری با انشاءاللہ حکم کے پیدا کرو اور اسلام نظریے دبا انشاءاللہ فتح اور کامرانی نصیب کرو. اللہ مجھے مرضی، اللہ مجھے حاضر قبول کا، اللہ مجھے صلح قبول کا، خدا مجھے اصل قبول کا. دا اجتماع یا الہ العالمین دا اجتماع دے اسلام قوت کو کر دے یا اللہ، دا مسلمانان اجتماع دے اسلام دے غلبے ذریعہ ہو کر دے یا اللہ، دا اجتماع دے پاکستان دے حفاظت ذریعہ ہو کر دے، دے پاکستان اور دے قبائلوں دے امن ذریعہ ہو کر دے. الہ العالمین دا اتائی بدار نہ بغیر نکیری تو دے ظلم کیا اللہ دا خبر تا چولے دا اور دا تارا ڈھول کری دی مردتا شکریہ ادا کرو. اللہ مو سہر و ماسام پخبر زندگی کے برکتوں واسو اور اللہ مدہ اجتماع قبول کا اور لئے بہتر کو اللہ پاک پخبر حفظ امان کے اور ساتا واسو دعوانا ان الحمدللہ.